محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، 6-7 ہفتے سے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا ذکر چل رہا ہے۔ 6 نصیحتیں تفصیل کے ساتھ ذکر کی جا چکی ہیں۔ 6ٹھی نصیحت گزشتہ ہفتے بیان کی گئی تھی کہ انسان ہمیشہ اللہ رب العزت کو یاد رکھے۔ پھر اللہ کو یاد رکھنے کے کیا فائدے ہیں، ان کو بھی بتایا گیا تھا کہ اللہ جب یاد رہتا ہے تو عبادات کے اندر دلچسپی پیدا ہوتی ہے، انسان کا دل لگتا ہے اور گناہوں سے انسان کی طبیعت بچتی ہے۔ آج اس مجلس کے اندر 7ویں اور 8ویں نصیحت کو ذکر کرتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی 7ویں نصیحت یہ ہے کہ انسان اگر کسی کے ساتھ احسان کرے تو اس کو ہمیشہ کے لیے بھول جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو یہ احسان کرنا بہت بڑے ثواب کی بات ہے اور عبادت ہے۔ اب اگر انسان اپنے احسان کو کرنے کے بعد بھولے گا نہیں، یاد رکھے گا، تو کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ احسان جس کے اوپر کیا ہے آدمی احسان کو جتلا سکتا ہے، اور جیسے ہی احسان کو جتلایا اس احسان کے اوپر جو ثواب ملا تھا وہ سارا کا سارا اکارت اور ضائع ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، میرے بندو تم احسان جتلا کر کے اپنے صدقات کو برباد مت کرو، ضائع مت کرو۔ مثال کے طور پر اگر انسان نے کسی غریب کی مدد کی 10,000 روپیے سے، تو 10,000 روپیے کا ایک بڑی مقدار میں اللہ کی طرف سے ثواب ملا اس کو۔ اب کچھ دن گزرے، جس کے اوپر احسان کیا تھا اگر اس نے اس کے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار کر دیا، بدسلوکی کر دی، تو آدمی اپنے احسانات کی لسٹ کو کھول کر کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں موقع پر اس کے اوپر یہ احسان کیا، فلاں موقع پر یہ احسان کیا، فلاں وقت میں یہ احسان کیا، تو 10,000 روپیے کے اوپر جو ثواب اللہ کی طرف سے ملا تھا وہ سارا کا سارا مٹی میں مل گئے۔ اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ آدمی اگر کسی کے اوپر احسان کر دے تو اس احسان کو ہمیشہ کے لیے بھول جائے، اس کو جتلانے کی کوشش نہ کرے۔ اور احسان کرنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کرنے کے اوپر بڑی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ ایک حدیث کے اندر آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی ضرورت میں کام آتا ہے، اس کا کام کرانے کے لیے اس کی مدد کرتا ہے، تو جب وہ مدد کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کو ہر قدم کے اوپر 70 نیکیاں ملتی ہیں،
ہر قدم کے اوپر 70 گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس جگہ پر واپس لوٹ آئے جہاں سے چلا تھا۔ اور فرمایا آگے کہ اگر اس کے اس مدد کرنے کے نتیجے میں اس بندے کا کام ہو جاتا ہے تو یہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ سے جنا ہو، اور اگر اسی دن اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ رب العزت بغیر حساب و کتاب کے اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ تو کسی کی مدد کرنے پر، کسی کے ساتھ احسان کرنے پر اللہ کے نبی نے یہ فضیلت بیان فرمائی۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی ضرورت میں کام آتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تاکہ اس کا کام بن جائے، اس کی حالت اچھی ہو جائے، اس کی طبیعت بہتر ہو جائے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اس کام کرانے والے، اس کوشش کرنے والے کے اوپر 70,000 فرشتے مقرر فرماتا ہے، اور اگر اس نے وہ کوشش کی ہے صبح کے وقت میں تو شام تک وہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اگر شام میں کام کرنے کے لیے کوشش کی اور شام میں کام ہوا ہے تو صبح تک وہ فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں۔ اتنا بڑا اجر اور ثواب اللہ کے نبی نے کسی کے ساتھ احسان کرنے پر اور مدد کرنے پر بیان فرمایا۔ آج ہم جتنے افراد ہیں دنیا کے اندر، ہر کوئی کسی نہ کسی کے اوپر کسی بھی طریقے سے احسان کرتا ہے۔ بیوی کا شوہر کے اوپر احسان، شوہر کا بیوی کے اوپر احسان، باپ کا بیٹے کے اوپر احسان، بیٹے کا باپ کے اوپر احسان، ماں کا اولاد کے اوپر احسان، اولاد کا ماں کے اوپر احسان، بھائی کا بہن کے اوپر احسان، غرضے کے کسی نہ کسی صورت کے اندر ہر کوئی کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر سامنے والے کی طرف سے کوئی بدسلوکی ہو جائے، ہمارے تکلیف دہ چیز سامنے آ جائے تو ہم اس سارے احسانات کو گنا کر کے رکھ دیں کہ ہم نے تو یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اور تم ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ تو میرے بزرگوں، اگر احسان کرنا ہے، مدد کرنی ہے تو اللہ رب العزت سے ثواب کی نیت سے کریں، اس نیت سے نہ کریں کہ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو کل یہ بھی ہمارے ساتھ احسان کرے، اس نیت سے کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جب اس نیت سے کریں گے کہ میرا اللہ مجھے اس کے اوپر اجر دے گا، تو سامنے والا اگر ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے گا تب بھی ہماری زبان سے کوئی شکوہ اور شکایت کے الفاظ نہیں نکلیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کے ساتھ جو احسان کیا تھا، مدد کی تھی، وہ اللہ رب العزت سے ثواب کی نیت سے کی تھی، اور وہ ثواب کل قیامت کے دن اللہ اس کو عطا فرمائے گا، ہم سب کے سامنے ہوگا وہ۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کی 7ویں نصیحت کیا ہوئی؟ کسی کے ساتھ احسان کرو تو احسان کر کے ہمیشہ کے لیے اس کو بھول جاؤ، احسان کو جتلانے کی کوشش نہ کرو۔ 8ویں نصیحت یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ بدسلوکی کر دے تو اس بدسلوکی کو بھی ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ جیسے احسان کر کے بھول جاؤ، ایسے ہی اگر کوئی بدسلوکی کر دے تو اس بدسلوکی کو بھی ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ، بدلہ لینے کی کوشش نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت یہ تو کہتی ہے کہ کسی نے آپ کو تکلیف جتنی پہنچائی ہے اتنی تم بھی اس کو پہنچا سکتے ہو، بدلہ لے سکتے ہو، بدلہ لینے کا حق ہے، لیکن اگر معاف کر دو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یا ہم نے بدلہ لیا اور بدلہ لینے میں تھوڑی سی زیادتی ہو گئی تو اس زیادتی کا گناہ تو ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اس لیے بہتر یہ ہے
کہ اگر کسی نے برا کیا تو ہم اس کو بھول جائیں، نظر انداز کر دیں۔ آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ لوگوں نے کیسے کیسے رویے اختیار کیے، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، ہمیشہ ان کی بدسلوکی کو معاف کر دیا، یہاں تک کہ اپنی بیٹی کے قاتل تلک کو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی کی ایک بڑی بیٹی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مکہ مکرمہ کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ایک غزوے کے بعد جب ہجرت کرنے کا حکم ہوا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نے ان سے کہا کہ تمہارے اختیار میں ہے، اگر تم چاہو تو مکہ میں میرے ساتھ رہو، اور اگر چاہو تو مدینہ ہجرت کر کے چلی جاؤ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں ہجرت کر کے مدینہ جانا چاہتی ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو العاص جو ان کے شوہر تھے، انہوں نے اپنے ایک بھائی جو کنانہ تھے ان سے کہا کہ زینب کو تم مدینہ چھوڑ کر آ جاؤ۔ حضرت زینب ادھر مدینہ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئیں، ادھر کفار و مشرکین نے یہ مشورہ کیا کہ سر عام دن دہاڑے نبی کی بیٹی ہمارے سامنے ہجرت کر کے جا رہی ہے، ہم اس کو نہ روک سکیں، یہ تو بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ چنانچہ ان کفار و مشرکین نے حضرت زینب کا راستہ روکا، اور ایک شخص تھا حبار ابن الاسود، اس نے تلوار سے وار کیا حضرت زینب کی اونٹنی پر۔ جیسے ہی اونٹنی کی ٹانگ کے اوپر وار کیا، اونٹنی بدک گئی، حضرت زینب اونٹنی پر بیٹھی تھی، نیچے گر گئی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حمل سے تھیں، جب اونٹنی کے اوپر سے گری ہیں تو حمل ضائع ہو گئے۔ چنانچہ کفار و مشرکین نے کہا کہ اب تو تم مکہ چلی جاؤ، پھر رات میں یہاں سے نکل جانا۔ چنانچہ اسی حالت میں حضرت زینب نے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا ہے، حمل ضائع ہو گیا، اونٹنی سے گری ہیں، تکلیف کی حالت ہے، اور اس وقت اونٹوں سے سفر ہوتا تھا، 14-15 دن لگتے تھے مکہ سے مدینہ جانے کے لیے۔ 14-15 دن کا تکلیف دہ سفر کیا۔ جب مدینہ منورہ پہنچی ہیں تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت عجیب ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے لختے جگر، اپنے جگر کے ٹکڑے کی جب یہ حالت دیکھی تو آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اس دین کی خاطر میری بیٹی زینب کو جتنا ستایا گیا کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا ہے۔ پھر اسی حالت کے اندر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اب زمانہ گزر گیا، مکہ فتح ہوا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد تمام کفار و مشرکین اللہ کے نبی کے قبضے میں تھے۔ اللہ کے نبی کی بیٹی کا قاتل حبار ابن الاسود بھی آپ کے قبضے میں تھا۔ وہ یہ دیکھ کر کے جدہ کی طرف بھاگا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی کو میں نے قتل کیا تھا، میں اس کے انتقال کا سبب بنا تھا، آج اللہ کے نبی چن کر کے بدلہ لیں گے۔ جب جدہ پہنچا ہے تو دل میں خیال آیا کہ میں نے تو جو کیا وہ کیا، لیکن میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا، اللہ کے نبی میں نے جو آپ کے ساتھ کیا، آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ میرے بزرگوں، کون تھا حبار ابن الاسود؟ اللہ کے نبی کی بیٹی کا قاتل تھا۔ آج تو اگر ہمیں مجلس کے اندر کوئی بات کہہ دے تو ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں نے ہمیں فلاں مجلس کے اندر یہ بات کہی تھی، میں اس کو معاف کیسے کر دوں؟ فلاں نے ہمارے ساتھ یہ بدسلوکی کی تھی، میں اس کو معاف کیسے کر دوں؟
تو ہم کسی کی ایک بات کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اللہ کے نبی اپنی لخت جگر کے قاتل کو بھی معاف کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو ہم اس کو معاف کر دیں، نظر انداز کر دیں، اور بھول جائیں کہ کسی نے ہمیں ستایا تھا، کسی نے ہمیں نقصان پہنچایا تھا، تو اللہ رب العزت اس کے اوپر بھی بڑا اجر عطا کرے گا۔ صحابہ کرام کے حال کو پڑھ کر کے دیکھیں کہ ان کے اندر بھی یہ جذبہ تھا کہ اگر کسی نے کوئی تکلیف پہنچا دی تو اس کی تکلیف کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ بعد میں بزرگان دین کا دور آیا، بزرگان دین بھی اسی چیز کو لے کر کے چلے، اگر کسی نے تکلیف پہنچا دی اس کو معاف کر دیا، بدلہ لینے کی کبھی نہیں سوچی۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے، حج کرنے کے لیے گئے، اب حج کے دوران ایک نوجوان آیا اور ان بزرگ کے ہاتھ سے تھیلا چھین کر کے بھاگ گیا۔ تھوڑی دور وہ نوجوان گیا تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یہ بتا رہا ہوں میں اس لیے واقعہ کہ پتہ چلے کہ ہمارے بزرگوں نے کسی کی تکلیف کو کس طریقے سے نظر انداز کیا اور اس کی تکلیف کو بھلا دیا کہ ہمیں کسی نے تکلیف پہنچائی تھی۔ ہم بھی انہی کے ماننے والے ہیں تو انہی کے طرز عمل کو اپنانے کی کوشش کریں۔ تو جیسے ہی وہ نوجوان لے کر کے بھاگا، تھوڑی دور گیا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہیں پر گر گیا، اور ایسے لگا جیسے اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اب وہیں بیٹھ کر کے رونے چلانے لگا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں نے فلاں ایک بزرگ کا تھیلا چھین کر کے بھاگا ہوں، پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے مجھے بد دعا دی اور اس کی بد دعا کے نتیجے میں میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ لوگوں نے کہا تو اب کیا چاہتا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ مجھے ان بزرگ کے پاس لے چلو، میں ان کے ہاتھ پیر جوڑ کر کے معافی مانگ لوں گا تاکہ میری آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے۔ چنانچہ لوگ اس نوجوان کو اٹھا کر اسی جگہ لے کر کے گئے جہاں سے وہ تھیلا چھین کر بھاگا تھا۔ دیکھا تو وہ بزرگ وہاں پر نہیں تھے، جا چکے تھے۔ لوگوں سے معلوم کیا تو ایک حجام تھا وہاں پر، اس نے کہا کہ میں ان بزرگ کو جانتا ہوں اور وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھ کر کے چلے جاتے۔ ایسا کرو کہ تم دوسری نماز تک انتظار کرو، جیسے ہی وہ آئیں گے میں رہنمائی کر دوں گا، تم ان سے معافی مانگ لینا۔ چنانچہ جیسے ہی دوسری نماز کا وقت آیا، وہ بڑے میاں آئے، لوگوں نے ان کے سامنے اس نوجوان کو پیش کیا۔ نوجوان رونے گڑ گڑانے لگا کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجیے۔ ان بڑے میاں نے کہا کہ بیٹا، جب تم میرا تھیلا چھین کر کے بھاگے تھے میں نے تبھی تمہیں معاف کر دیا تھا۔ وہ نوجوان بار بار معافی مانگتا رہا اور وہ بڑے میاں یہی الفاظ کہتے رہے کہ جیسے ہی تم تھیلا لے کر بھاگے تھے میں نے تبھی معاف کر دیا تھا۔ لوگوں نے معلوم کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی یہ تھیلا لے کر کے بھاگا تھا آپ نے اسی وقت معاف کر دیا تھا، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی، اس نے آپ کو ستایا، یہ آپ کا تھیلا لے کر کے بھاگا اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ تو بڑے میاں ایک جملہ کہتے ہیں کہ جب یہ لے کر کے بھاگا تھا تو مجھے غصہ تو آیا تھا، لیکن مجھے ایک مسئلہ یاد آ گیا جو میں نے علماء کرام کی زبانی سنا ہے۔ لوگوں نے کہا کیا؟ کہنے لگے کہ میں نے علماء کی زبانی سنا ہے کہ کل قیامت کے دن جب تمام انسانوں کا حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے نبی کی امت بھی پیش کی جائے گی اور آپ کی امت کا حساب و کتاب ہوگا، اور اللہ کے نبی اس وقت تک جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کی امت کے ایک ایک فرد کا حساب و کتاب نہ ہو جائے۔ بڑے میاں کہتے ہیں
کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میرے دل کے اندر یہ خیال آیا اگر میں اس کو معاف نہیں کروں گا تو میرا یہ مقدمہ کل قیامت کے دن پیش ہوگا، اور اس مقدمے کے فیصلے میں جتنا وقت لگے گا میری وجہ سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دیر جنت میں جانے میں لگے گی، اس لیے میں نے فوراً معاف کر دیا تاکہ میرے اس مقدمے کی وجہ سے اللہ کے نبی کو جنت میں داخل ہونے میں دیر نہ لگے۔ میرے بزرگوں، وہ یہ سوچا کرتے تھے، یہ نسبتوں کا لحاظ رکھتے تھے۔ آج تو کوئی کسی بھی چیز کا ہمیں واسطہ دے دے لیکن ہم سامنے والے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی اگر اس نے میرے ساتھ غلط کیا ہے تو اس سے بدلہ لے کر کے رہوں گا، چاہے کسی بھی صورت کے اندر بدلہ لوں۔ اور آدمی کہتا ہے کہ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا لیکن بدلہ ضرور لوں گا۔ میرے بزرگوں یاد رکھیں، اگر آپ نے بدلہ لیا اور آپ کی طرف سے تھوڑی سی زیادتی ہو گئی تو کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت پوچھے گا کہ اس نے اتنی تکلیف پہنچائی تھی لیکن آپ نے اس سے زیادہ کیوں اس کو تکلیف پہنچائی ہے، کیا جواب دیں گے؟ اس لیے قرآن کریم کی تعلیم بھی ہے اور اللہ کے نبی کی زندگی اور سیرت اس بات کا نمونہ ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کے گھر والوں کے قاتل، آپ کے چچا کے قاتل، آپ کو زہر دینے والے، آپ کو مارنے کی پلاننگیں کرنے والے، اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے وقت سب کے لیے اعلان کر دیا کہ آج کسی سے کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جبکہ اللہ کے نبی کے پاس وہ پاور تھی کہ آپ ایک ایک سے چن چن کر کے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہم بھی اس نصیحت کو یاد رکھیں اور کسی کی تکلیف کو ہمیشہ کے لیے بھلا دیں۔ جب بھول جائیں گے تو یاد رکھیں نفرتیں پیدا نہیں ہوں گی، آپس میں محبتیں رہیں گی، بگاڑ پیدا نہیں ہوگا۔ بگاڑ جبھی پیدا ہوتا ہے جب دونوں طرف سے نفرتیں ابھرتی ہیں اور انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جب بھول جائیں گے تو انتقام کا جذبہ ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان نصیحتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔